ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اے میری امت فجر پڑھے گی، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میری امت فجر پڑھے گی کیا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ میرا امتی روز صبح میں اٹھے گا، فجر کی 2 سنتیں پڑھے گا، 2 فرض پڑھے گا، اے اللہ 4 رکعتیں پڑھے گا یہ فجر میں، اور صبح اٹھے گا، اللہ اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ حضرت آدم روئے تھے، بولو حضرت آدم روئے تھے، 300 سال روئے تھے۔ کتنے سال روئے تھے؟ 300 سال۔ اور پھر دعا مانگی تھی، حضرت آدم نے دعا مانگی تھی، مانگو نا ہم بھی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم 300 سال روئے، 300 سال رونے پر اللہ کہتا میں نے آدم کو جو ثواب عطا کیا تیرا امتی فجر پڑے گا، وہی ثواب جو حضرت آدم کو دیا تیرا امتی فجر پڑے گا اس کو عطا کر دوں گا۔ مطلب حضرت آدم کے 300 سال رونے کا ثواب اللہ ہم کو روز فجر کی نماز میں دے دے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میرا امتی ظہر پڑھے گا، اتنی گرمی میں بھی گھر سے مسجد میں آئے گا، 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا، اللہ اس پہ کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی تو بہت پیارا، تیرا امتی بھی بہت پیارا۔ اور میرے ابراہیم نے مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹایا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی اور قربانی کا پکا ارادہ کیا۔ وہ تو اللہ نے جنت سے جانور بھیجا، باقی حضرت ابراہیم کا ارادہ پکا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو پکا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ جو چھری چلائی اور جو قربانی کا ارادہ کر لیا، اللہ فرماتا ابراہیم کو جو ثواب میں نے عطا کیا تیری امت ظہر پڑے گی، ہر ظہر پر وہی ثواب عطا کر دوں گا۔ تو ظہر کی نماز پڑھو تو قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی والا ثواب، بتاؤ اب تو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ فجر پڑھو تو حضرت آدم کا ثواب، ظہر پڑھو تو یعنی زور سے بولو حضرت کون سی نماز آئی؟ اثر پہ کیا ملے گا معلوم ہے؟ ایک نبی جن کا نام ہے حضرت عزیر، کیا نام بولو؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا تھا اللہ مر جائیں گے پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کن کو؟ حضرت عزیر کو سلا دیا اللہ نے، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ اور اللہ نے پوچھا بھی عزیر کتنے سال؟ تو حضرت عزیر نے کہا ابھی تو میں سویا تھا اور ابھی تو اٹھ گیا۔ اللہ میں سویا ہوں گا 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ سویا ہوں گا۔ اللہ نے کہا 8-10 گھنٹے کی بات نہیں، 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ کتنے 100 سال کے بعد اٹھے ہو؟ حضرت عزیر نے دیکھا میں تو 100 سال کے بعد سینچری پوری ہو گئی اور میں اٹھا۔ بس حضرت عزیر کہتے اللہ میرا یقین بڑھ گیا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ اللہ نے حضرت عزیر کو کہا، حضرت عزیر نے کہا میرا تو یقین بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیارے نبی، حضرت عزیر کا جو ایمان بڑھ گیا، 100 سال سونے کے بعد جو میں نے اٹھایا، حضرت عزیر کا جو ایمان بڑھ گیا، تیرا امتی 4 رکعت عصر کی پڑھے گا، وہی ایمان عطا کروں گا، یقین عطا کروں گا جو حضرت عزیر کو میں نے عطا کر دیا۔ تو عصر پڑھو تو حضرت عزیر کے یقین کا ثواب ملے گا۔ اب کون سی نماز آئی؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میرا امتی مغرب پڑھے گا وہ 3 رکعت کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے ایک نبی حضرت ایوب، بولو کون؟ حضرت ایوب، ان سے ایک خطا ایک مسٹیک جیسی ہو گئی۔ حضرت ایوب بہت روئے، اللہ کی قسم اتنا روئے کہ اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ کا میرا ایوب کتنا رونے والا۔ وہ حضرت ایوب روئے جیسا پانی زمین پہ بہنے لگا۔ اللہ نے کہا ایوب کے رونے پر جو ثواب دیا، اے میرا پیارا نبی تیرا امتی مغرب پڑھے گا، ایوب کے رونے کا ثواب اس کو عطا کر دوں گا۔
کتنا نادان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ ہمارے نبی نے وہاں معراج پہ پوچھا اللہ عشاء، اللہ نے فرمایا عشاء تو کسی نبی نے پڑھی نہیں. ہاں ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے اوپر عشاء کی نماز بولو فرض ہی نہیں ہوئی، آئی نہیں عشاء کی نماز. اللہ نے فرمایا عشاء کی نماز میں نے کسی کے نبی کو نہیں دی، یہ تو تمہاری اسپیشلٹی ہے. اے میرے پیارے نبی عشاء کی نماز یہ تو تمہارے واسطے، اس سے جو امتی عشاء کی نماز پڑھے گا میرا آخری پیارا نبی جب تو جنت میں جائے گا عشاء پڑھنے والا بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. تو فجر میں حضرت آدم کا ثواب ملے، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب ملے، عصر میں حضرت عزیر کے یقین کا ثواب ملے، مغرب میں حضرت ایوب کے رونے کا ثواب ملے، اور عشاء میں کوئی ملے نہ ملے ہمیں محمد الرسول اللہ. اور عشاء کی نماز میں گھوٹالا ہوتا ہے. وہی ٹائم پہ ٹی وی سیریل بھی آتا ہے، وہی ٹائم پہ IPL بھی آتا ہے، وہی ٹائم پہ میچ بھی ہوتی ہے، وہی ٹائم پہ ہماری نائٹ میچ بھی ہوتی ہے. تو عشاء کی نماز کا جنا اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے. بولو عشاء کی نماز نہ پڑھنے والا، ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء. ہمارے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز کو بھاری سمجھتا ہے وہ منافق ہے، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے دل میں کلمہ. اور عشاء کی نماز جو چھوڑتا ہے، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا تعلیم میں، جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہمارے نبی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دو.